حضرت موسیٰ کا مقدر، لیکن ان کو ہارون ملے مگر حضرت عباس نہیں. اونچا نعرہ محمد و آل محمد بلند تر صلوات. ہر دیگر صلوات. برائے خوشنودی قائم آل محمد بلند ترین صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائه و اولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام من زار قبر الحسين ابن علی علیہ السلام بکربلا فی یوم عاشورا کمن زار اللہ فی عرشہ. صلوات علی محمد وآلہ. اس سے بہتر انداز سے صلوات کی رحمت فرمائیں. اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی، بانی مجلس نے موضوع خود مشخص کیا، مجھ سے فرمائشات بھی ہوئی ہیں، لیکن میں اسی موضوع کو پیش کروں گا جو بانی مجلس نے کفایت حسین نقوی صاحب نے ان کے صاحبزادے علی رضا نقوی پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جناب سید الشہداء محسن انسانیت. لفظ محسن عربی سے ہے، اردو کا لفظ نہیں، عربی کا لفظ ہے.
اور محسن کہتے ہیں احسان کرنے والے. جو احسان کرے وہ محسن. توجہ ہے؟ بسم اللہ. جو احسان کرے وہ محسن. اسی لیے شیعہ یہ کہتے ہیں محسن اسلام حضرت ابو طالب. مجمع ہے میرے ساتھ؟ محسن اسلام حضرت ابو طالب ہیں، محسن اسلام حضرت خدیجہ ہیں جنہوں نے اسلام پہ احسان کیا ہے. بانی اسلام جناب رسول خدا، محافظ اسلام علی ابن ابی طالب. محسن اسلام جنہوں نے احسان کیا ہو اور کسی نے پیسے سے احسان کیا. توجہ سے سنیے گا جملے کو. مجھے بتایا گیا ہے کہ بہت بہت دور سے لوگ آئے ہیں اور میں یورپ کے تو بہت سے چہرے دیکھ رہا ہوں، یہاں تک کہ برطانیہ کے چہرے دیکھ رہا ہوں، مختلف شہروں کے چہرے دیکھ رہا ہوں. اٹلی سے بھی ہیں، جرمنی سے ہیں، آسٹریا سے ہیں مومنین، اور نہ جانے کہاں کہاں سے آپ کے پورے فرانس سے. تو جملے سنیے گا. میں پوری رات یقین مانیے کہ جشن پڑھنے کے بعد یہ گھڑیاں آگے ہو رہی تھی تو آرام بہت کم ملا. آنے کے بعد صرف ناشتہ کیا، لیٹا ضرور تھا لیکن سو نہیں سکا. پورا ذہن مجلس ہی میں تھا. جب انسان کو یہ معلوم ہونا کہ اتنا لوگ سفر کر کے آ رہے ہیں کسی کے مجلس سننے کے لیے، تو احساس ذمہ داری ہوتا ہے کہ جناب سید الشہداء کو جواب دینا ہے. یہ سارے ان کے عشق و محبت میں آ رہے ہیں. اب جو میرے ساتھ رکھیے گا. اور جناب سید الشہداء کو محسن انسانیت کہا گیا. عزیزان کرام میں جملہ پیش کر رہا ہوں. دولت، یہ بے شک ایکو بند کر دیجیے گا، میری رفتار تیز ہوتی ہے ذاکروں کے لیے کیونکہ ان کی آوازیں وہ خوبصورت آواز میں پڑھتے ہیں، میں تیز رفتار سے پڑھتا ہوں. انہیں ایکو کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے. دولت مکے میں بہت سے لوگوں کے پاس صرف جناب خدیجہ کے پاس دولت نہیں تھی. یہ اور بات ہے سب سے زیادہ دولت جناب خدیجہ کے پاس بھائی. وہ ملکۃ العرب تھی، ملکۃ العرب تھی. کسی کے پاس اتنی دولت نہیں تھی جتنی جناب خدیجہ کے پاس. لیکن دولت صرف جناب خدیجہ کے پاس نہیں تھی، اوروں کے پاس بھی تھی. لیکن حضرت خدیجہ کی دولت صرف اسلام کے کام ہے. اسی محبت سے سنتے رہیے. مکہ سرداروں سے بھرا ہوا تھا. مکے میں سرداروں کی کمی نہیں تھی، بہت سے سردار موجود تھے، لیکن بس ایک سردار کی سرداری اسلام کے کام آئی. وہ تھے حضرت ابو طالب. سرداروں کی کمی نہیں تھی، لیکن کسی کی سرداری اسلام کے کام نہیں آئے. اللہ کو ایک ہی کی دولت پسند تھی، وہ تھی حضرت خدیجہ. جو بس ایک کی دولت پسند آئی، اللہ نے کسی کی دولت قبول ہی نہیں کی. جو اللہ نے کہا ہے خدیجہ آپ کی دولت اس لائق ہے کہ میرے دین پہ خرچ ہو. اے ابو طالب آپ کی سرداری اس لائق ہے کہ میرے دین پہ کام آئے. تو اللہ نے فوراً کہہ دیا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. سورہ رحمان، کتاب کا نام ہے کوکب الدری، چھٹے امام سے روایت ہے کہ اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یقین مانے بھائی کہا تھا کہ 8 مہینے سے مسلسل سفر میں ہوں، پھر بھی پورا خون جگر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ جب بھی جنت کا تذکرہ پڑھنا چاہو تو سورہ رحمان پڑھ لو، جنت کا ماحول سورہ رحمان میں ملے گا. تو اللہ فرما رہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ ہو سکتا؟ تو اب جناب خدیجہ محسن اسلام، جناب ابو طالب محسن اسلام. تو
تو اللہ نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اے ابو طالب کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ اے خدیجہ کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ اے ابو طالب آپ نے اپنی سرداری میرے دین پہ لوٹائی، اے خدیجہ آپ نے اپنی دولت میرے دین پہ لوٹائی، آپ نے لوٹا دی اپنی دولت، آپ نے اپنی سرداری لوٹا دی ابو طالب۔ اب میرے انمول خزانے میں جو سب سے قیمتی ہے وہ ہے علی۔ کیا کہنے اے ابو طالب میرے خزانے میں جو سب سے انمول ہے وہ ہے علی۔ آپ کی قربانیوں کے بدلے میں میں نے اپنا علی آپ کو دیا۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے، کیا کہنے قیامت تک جب تک لکھا جائے گا علی تو لکھا جائے گا ابن ابی طالب۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے۔ قیامت تک جناب مشکل کشا کے نام کے ساتھ حضرت ابو طالب کا نام آئے گا۔ بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ تو اے ابو طالب آپ نے قربانی دی، میں نے اس کے بدلے میں آپ کو اپنا علی دیا۔ اے خدیجہ آپ نے اپنی دولت میرے دین پہ لوٹائی۔ جو سب سے انمول بیوی تھی میرے خزانے میں وہ ہے سیدہ۔ اے خدیجہ میں نے اپنی فاطمہ آپ کو دی۔ توجہ، چھٹے امام فرماتے ہیں اس کے فوراً بعد بنی آیت ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ نہیں مجمع، کیا کہنے چھٹے امام فرماتے ہیں یہ دو سمندر ہیں نور کے جو ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ نور کے دو سمندر علی و فاطمہ۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان میں ایک ایسا وجود ہے جو دونوں کو ختم نہیں ہونے دے گا، کہا وہ ہے رسول خدا۔ ان دو سمندروں سے اے ایمان والو تمہیں دو قیمتی موتی حاصل ہوں گے، ایک سبز ہوگا دوسرا سرخ۔ جو سبز ہوگا وہ حسن مجتبی، جو سرخ ہوگا وہ حسین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ کیا کہنے قبلہ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے۔ یہ آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہے۔ بسم اللہ۔ یہ کائنات میں اللہ نے جب بتانا چاہا کچھ ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے میرے دین پہ احسان کیا، پھر میں نے بھی انہیں ایسے نوازا ہے کہ قیامت تک سب کہیں گے کہ کسی کا ایسا بیٹا نہیں جیسا ابو طالب کا۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے؟ یہ جناب ابو طالب کا کمال ہے، ان کا شرف ہے کہ اللہ نے انہیں اماموں کا باپ قرار دیا، ان کی نسل سے 12 امام۔ توجہ رہے میرے ساتھ، مجھے بتایا گیا کہ میرا شیعہ سنی مشترک مجمع ہے، اس لیے جملہ پیش کر رہا ہوں اپنے سنی بھائیوں کے لیے کہ عزیزان گرامی اگر آپ اپنے کسی عالم سے، عالم تو نہیں کہہ سکتا، عالم کبھی نہیں یہ جملہ کہہ سکتا، اگر آپ کبھی اپنے کسی ملا سے سنیں حضرت ابو طالب مسلمان نہیں تھے تو کو بتاؤ کیا سادات کا تمہاری حدیث کے مطابق احترام واجب ہے یا نہیں؟ نہیں مجمع، اگر کہو کہ سید کا احترام واجب تو بتاؤ سیدوں کے شجرے میں کس کا نام آتا ہے؟ واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے قبلہ کیا کہنے۔ ابو طالب کا نام ہے، لکھا جائے گا کون ہے سید؟ رسول خدا کی نسل، لیکن جب شجرہ لکھو گے تو حضرت ابو طالب کا نام لکھنے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں۔ بسم اللہ۔ مجھے احسان کو صرف پیش کرنا تھا،
یہ کامل الزیارات کی میں نے جس حدیث کو عنوان قرار دیا ہے اس حدیث کا ترجمہ کر دوں تاکہ احسان پیش کر سکوں. بسم اللہ. ابھی تو 20-25 منٹ ہوئے ہیں. مجھے کہا تھا کہ میں گھنٹہ پورا پڑھ سکتا ہوں. تو حضرات گرامی آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ حدیث کے الفاظ جناب سید الشہداء کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیزیں بہت منسوخ. انہوں نے احسان کیا. کیا احسان کیا؟ لوگ کہتے ہیں بھئی اگر حسین ابن علی کربلا نہ جاتے تو کیسے اسلام ختم ہو جاتا؟ معاذ اللہ اگر کربلا نہ جاتے تو کیسے اسلام ختم ہو جاتا؟ پیش کرو. مسلمان سوال کرتے ہیں. عزیزان گرامی سادہ سی بات ہے. سید الشہداء حج میں تھے. حاجی سارے مکے میں رہے. سید الشہداء کربلا چلے گئے. جو حج کرنے والے تھے مکے میں رک گئے. جو حج بچانے والا تھا کربلا چلا گیا. واہ 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 واہ. حج کرنے والے بہت ہیں, حج بچانے والے امام حسین. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بسم اللہ. حضرات گرامی اگر آج حج باقی ہے نا تو حسین ابن علی کا صدقہ, سید الشہداء کا صدقہ. دنیا میں کوئی حج نہ کرتا اگر حسین حج نہ بچاتا. حاجی تو رک گئے, حج بچانے والے کربلا چلے گئے. اور کیا کیا جناب سید الشہداء نے؟ دیکھیے آج سوشل میڈیا پچھلے 20 سال میں شروع ہوا. پرنٹ میڈیا, جملہ پیش کر رہا ہوں فکری. پرنٹ میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا اس سے پہلے سب کچھ موجود. اب سید الشہداء کے زمانے میں نہ پرنٹ میڈیا اس طرح سے, نہ الیکٹرانک میڈیا, نہ سوشل میڈیا. لیکن میڈیا تھا, اس کا میڈیم الگ تھا. بسم اللہ. بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ بسم اللہ. دیکھیں لوگوں تک بات پہنچانے کے طریقے الگ تھے. آج کا سوشل میڈیا نہیں تھا لیکن بات پہنچانے کا طریقہ کیا تھا؟ مجمع میں بات کرو, بات پہنچ جائے گی. تو امام حسین نے دیکھا سب سے بڑا مجمع آئے گا حج میں. واہ 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 واہ. توجہ سارے مجمع کی. آپ ہیں مدینے میں, جانا ہے آپ کو کربلا. مدینے سے کربلا شمال میں, مکہ جنوب میں. بسم اللہ. کیا کہہ کے جا رہے ہیں مدینے سے؟ مجھے کربلا جانا ہے, عراق جانا ہے. نانی اماں میں کربلا جا رہا. حضرت ام سلمہ سے کہا, انہوں نے خود بیان کیا. سارے صحابہ سے کہا, حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا میں کربلا جا رہا ہوں. کربلا ہے شمال میں. آپ گئے مکے. آپ جانتے ہیں سارا میڈیا مکے میں ہے. میں پہلے مقصد بیان کروں سارے میڈیا کو. آئے وہاں نمازی جمع تھے, حاجی جمع تھے, روزے رکھنے والے جمع تھے, زکات دینے والے جمع تھے, خمس نکالنے والے جمع تھے, قرآن کے قاری تھے, دعائیں پڑھنے والے تھے. مجمع نہیں ہے میرے ساتھ. امام حسین نے کہا نمازیوں میری نماز دیکھو. واہ 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 واہ. کیا کہنے کیا کہنے کیا آپ نے کہنے. کہا اللہ اکبر. ایک آدمی نے کہا لگتا ہے نماز بنی ہی اس کے لیے. بسم اللہ. اسی محبت سے سنیے. آپ نے دعا پڑھی, دعائے عرفہ. سارا کا سارا مجمع رونے لگا. کہ آج پتا چلا دعا پڑھتے کیسے ہیں. جو اب تک نہیں پہنچے سارے حاجی کعبے کا طواف کر رہے تھے. جب مولا حسین آئے تو کعبہ حسین کا طواف کرنے لگا. واہ 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 واہ. کیا کہنے. یا علی. یا علی. یا علی. نعرہ فرما رہے ہیں کرام. بسم اللہ. توجہ. کوئی یہ نہ سمجھے کہ کہیں کعبہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ گھومنے لگا. خدا کی قسم اگر مجھے کوئی یہ کہے نا کہ کعبہ واقعی گھومنے لگا تھا تو مان لوں گا, کیونکہ میں جانتا ہوں حسین کا. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. یا حسین
لبیک یا حسین نعرہ حیدری کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا جملہ تھا سلامتی کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد توجہ فرما لیتا ہے کیا بسم اللہ کیا کہنے قبلہ کیا کہنے کعبہ عبادتوں کا مرکز ہے حسین معرفتوں کا مرکز ہے توجہ رہے گی میرے ساتھ بسم اللہ بتانے کی نام یہ ساری دنیا دیکھ رہی تھی نمازیں پڑھنے والے ہم لیکن نماز حسین کو پڑھ رہی ہے کیا کہنے قبلہ کیا کہنے کا طواف کر رہی ہے کعبہ حسین کا طواف کر رہی ہے واہ واہ حجر اسود کے بوسے دے رہے ہیں حجر اسود ناز کر رہا ہے حسین کے لب مجھے بھی مسئول ہے یا نہیں کیا کہنے قبلہ کیا کہنے بسم اللہ لوگ دعائیں پڑھنے آئے ہیں جناب سید الشہداء کی دعا سن کے سب کہہ رہے ہیں دعا ایسے ہوتی ہے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن حسین کو پڑھ رہا تھا حدیث نبوی پیش کر دوں امام غزالی نے بھی لکھی ہے ہمارے یہاں بھی موجود ہے ربا تالی القرآن والقرآن یلعنہ اتنا زور نہیں لگاتا یہ کراچی کا لاکھوں مجمع مجھ سے اتنا زور لگواتا یہ آپ کے 2-3 ہزار افراد ہوں گے شاہ صاحب اتنے ہی بھائی مجھے مستورات کا پتہ نہیں اندازہ نہیں کتنی وہاں پہ خواتین موجود ہیں جو سامنے مجمع 2-3 ہزار 4 بھائی خواتین بچوں کو ملا لے 5,000 سے زیادہ نہیں ہوں گے پھر بھی پورا خون لے کر دے رہا ہوں کیا کہنے پنجتن کی خاطر دے رہا ہوں خون عزیزان کرام حدیث نبوی ہے آواز زیادہ تو نہیں ہے بسم اللہ بسم اللہ رب تالی القرآن والقرآن یلعنہ بہت سے قرآن کے ایسے تلاوت کرنے والے بہت سے قرآن کی قرات کرنے والے ایسے بہت سے قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جن پہ خود قرآن لعنت کرتا گھبرا گیا مجمع یا رسول اللہ کہیں ہم نے غلط نہیں سمجھ لیا پڑھ بھی قرآن رہا اور قرآن لعنت بھی کر رہا اس پہ یہ کیسا قاری ہے کہ پڑھ قرآن رہا اور قرآن ہی اس پہ لعنت کر رہا یہ کون سا قاری ہے جس پہ قرآن لعنت کر رہا پڑھ بھی قرآن رہا اور لعنت بھی قرآن سے کروا رہا وہ جو حسین کو چھوڑ کے کیا کہنے کیا کہنے وہ قاری جو حسین کو چھوڑ دے تو قرآن پڑھے خود قرآن اس پہ لعنت کرے گا حسین کو چھوڑ کے میرے پاس آ گیا پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں بسم اللہ عزیزانے کے نام ہے قرآن کے پڑھنے والے بہت تھے پیش کر رہا ہوں میں نے کہا تھا کہ پیش کروں گا کیسے اسلام بچایا سید الشہداء نے نمازیں ہوتی اس میں روح نہ ہوتی حج ہوتا اس میں لذت نہ ہوتی روزہ ہوتا اس میں اخلاص نہ ہوتا قرآن ہوتا اس میں جان نہ ہوتی خبز ہوتا اس میں ولایت نہ ہوتی اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا جس خوبصورت انداز سے آپ سن رہے ہیں میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میری عقیدتوں کی جتنی آپ داد دے رہے ہیں میں ممنون ہوں جانے کے نام نہیں اب جناب سید الشہداء نے دیکھا کہ نمازی تو بہت ہے حاجی بہت ہے نماز بچانے والا چاہیے سوال کرو یہ نماز کے بعد فقہ جعفری میں کیوں مستحب ہے کہ فوراً نماز کے بعد کربلا کا رخ کرو انگلی کا اشارہ کرو اور فوراً کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین کچھ لوگ تو پہنچ گئے یہ نماز ہی کے بعد کیوں مستحب ہے مجلس کے بعد امام حسین کو سلام کرو نماز کے بعد حسین کو سلام کوئی عبادت کرو اس عبادت کے بعد حسین کو سلام خدا کی قسم ذمہ داری سے پڑھ رہا خالی گھر میں بھی آؤ کوئی نہ ہو تو مستحب سلام کرو کہ مولا کسے کا میرے جد حسین کو کیا
کہنے کیا کہنے کیا کہنے قبلہ کیا کہنے. خالی گھر میں آیا سلام کر رہا. ہمیشہ ہر عبادت میں سلام کرو. کسے؟ سید الشہداء. اور کیسے؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. صرف حسین نہیں, ابا عبداللہ الحسین, اے عبداللہ کے بابا حسین آپ پہ سلام. بھئی چوتھے امام کی حدیث ہے دربار یزید میں کہ میرے بابا نے فرمایا تھا میرے اگر 100 بیٹے بھی ہوتے تو میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. میں بھی سوچا کرتا تھا بچپن میں کہ مولا کیوں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. تو مولا فرماتے مجھے اپنے بابا سے اتنی محبت ہے کہ میرے 100 بیٹے بھی ہوتے نا تو میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. جوانی میں ایک بات ذہن میں آئی, پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر دل کو لگے تو خاموش نہ رہیے گا. میرا دل یہ کہتا ہے کیونکہ یہ دربار یزید کا نہیں تھا, اس کے باپ کا تھا. باپ کو علی کے نام سے ضد تھی. میرے مولا علم امامت سے جانتے تھے میرا سر دربار میں جائے گا بیٹوں کا سر جائے گا. معاویہ کا بیٹا یزید پوچھے گا یہ سر کس کا, یہ کس کا, وہ تو میرا بیٹا سجاد بتائے گا علی اکبر, علی اصغر, علی 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 علی. حیدر 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دربار دشمن علی کا ہوگا اور علی علی ہوگا. حکمت تھی سید الشہداء نے اسی حکمت کے تحت نام علی رکھے. تجھے کتنی ضد ہے میرے بابا کے نام سے, تیرا ہی دربار ہوگا اور نام بار بار میرے بابا کا ہوگا. تو آپ نے کہا مکے میں سب جمع ہو جائیں, میں بتا کے جاؤں گا. میں حج نہیں چھوڑا, مجھے حج سے محبت ہے, لیکن اگر میں یہاں رہا تو یزید اپنے لشکر کو یہاں بھیجے گا اور خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کر دے. اور آپ چلے گئے کربلا. سارے حاجی واپس پہنچے. سب نے ایک ہی جملہ کہا حج کیسا رہا. حج پہ گئے تھے, کہا بہت اچھا, لیکن 50 سال بعد پتہ چلا کہ ایک نواسہ رسول بھی, لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا ایک نواسہ رسول بھی ہے, نام حسین ابن علی. کہا کیسے ہیں, کہا بہت خوبصورت, جس کا نام ہی حسن سے ہو. میں مسائل پہ نہیں آیا ہوں, سنیے گا. کہا بہت خوبصورت, کا چہرہ ایسا کہ دیکھو تو دیکھتے رہو, بے انتہا پر نور, وجود مقدس, ہیبت و جلال. اور کہا عبادت ایسی کہ بنی ہی ان کے لیے, دعا ان کے لیے, قرآن ان کے لیے, سب کچھ ان کے لیے. کہا کیا ہوا, کہا لیکن وہ حج سے چلے گئے. کیوں؟ جب حج پہ آئے تھے تو حج کیوں نہیں کیا؟ کہا وہ کہتے تھے یزید مجھے مار دے گا. تو میں کربلا جا رہا ہوں, یہاں نہیں, خانہ کعبہ کی حرمت پامال نہ ہو. جب رسول خدا جانتے تھے نا جنگیں ہوں گی, تو کہا یہ حرم خدا ہے, میں حرم خدا سے مدینے چلا جاؤں. جناب امیر نے جب خلافت سنبھالی جانتے تھے جنگیں ہوں گی, کہا رسول خدا کا حرم ہے, مجھے پہنچا, رسول خدا کے حرم کی حرمت پامال نہ ہو. جناب سید الشہداء نے دیکھا میرے جد رسول خدا کا حرم, وہاں میرے بابا کا حرم, تو میں کسی اور جگہ پہ جاؤں. آپ کربلا چلے گئے. اب پتہ چلا جہاں مقدس جگہ ہو وہاں جنگ نہیں کی جاتی, لیکن اگر کوئی آ کے وہاں پہ خود کش حملہ کرے تو سمجھ لو یزید کی نسل سے ہے. بات پہنچ رہی ہے نا ذہن کے اس تناظر میں پیش کر رہا. اور جناب سید الشہداء نے پورا دین بچایا. اتنا ہی نہیں, ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جس حدیث کو پیش کیا, اللہ تو ہوتا اگر جناب سید الشہداء معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یزید کی بیعت کر لیتے تو اللہ تو ہوتا, کوئی ماننے والا نہ ہوتا, کوئی لا الہ الا اللہ نہ پڑھتا. کیوں؟ وہ کہتے بھئی جو اللہ والا تھا, جو حجت اللہ تھا, اس نے یزید جیسے کی بیعت کر لی, تو اب میں اللہ کو کیوں مانوں. اللہ نے گرامی سید الشہداء نے ایک مرتبہ جب یزید نے کہا نا بیعت کیجئے, کہا یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں, توجہ, یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے, یہ میرے بھائی حسن کا ہاتھ ہے.
یہ میرے بابا علی کا ہاتھ ہے، یہ میرے نانا رسول خدا کا ہاتھ ہے، یہ میری ماں کا ہاتھ ہے، یہی ہے ید اللہ۔ یزید یہ ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، میں تیرے ہاتھ میں یہ ہاتھ نہیں دے سکتا، زمین تو آسمان سے مل سکتی، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا، تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، میں تیری بیعت نہیں کر سکتا، نہیں فرمایا حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ نہیں فرمایا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا۔ اب جہاں جہاں لوگ بیعت کا دھبا لگانے کی کوشش کریں گے، علی نے معاذ اللہ بیعت کر لی تھی، امام رضا نے بیعت کر لی تھی، تو امام حسین نے فرما دیا مجھ جیسا اس جیسے کی۔ یہ پاک ہستیاں ہیں، بات پہنچ گئی ہے جناب، کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے۔ جانے گرامی جناب سید الشہداء نے پورا دین بچایا، کلمہ توحید بچایا، تو اب اس لیے چھٹے امام نے فرمایا جو بھی روز عاشورہ امام حسین کی زیارت، میں تھوڑا سا اگر اور 5-10 منٹ چلوں گا تو چلیں گے، میرا وعدہ ہے میں بات مکمل کروں گا اپنے وقت کے اندر۔ مجھے پورا احساس ہے کہ میرے جو بھائی پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں پاکستان سے بھی، اور جتنے بھی لوگ سننے کے لیے آئے ہیں، مجھے پورا احساس ہے، میں اس لیے اپنے وقت سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر بات مکمل کروں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، وہ چیزیں جناب سید الشہداء کو عطا کی جو نہ کسی نبی کو دی ہیں۔ پریشانوں کو سن رہا ہے، نہ کسی نبی کو دی نہ کسی امام کو۔ یہ اس کا جملہ ہے خود چھوٹے امام کا، فرماتے ہیں اللہ نے امامت ان کی نسل میں رکھی، ان کی خاک کو خاک شفا بنا دیا، جو میں پیش کر رہا ہوں۔ اجانے گرامی، پانی وضو کے لیے کام آتا ہے، طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، خود بھی پاک ہے دوسری چیزوں کو بھی پاک کرتا ہے۔ پانی نہ ہو تو مٹی پاک کرتی ہے، وضو نہ کر سکو تو تیمم کر سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں مٹی کھا نہیں سکتے، حتیٰ انبیاء کی قبروں کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں، ائمہ کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں، لیکن کربلا کی مٹی مٹی نہیں ہے، خاک شفا۔ دیکھیں اور ہمارے جناب سید الشہداء کے لیے کیا کچھ لکھا، فرمایا پروردگارہ یہ کیا مقام کہا جناب چھٹے امام کی طرف۔ دیکھیے احادیث پیش کر رہا ہوں، جملے آخری، اس سے پہلے کہ مسائل کی طرف آؤں، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، کہ وہ جناب سید الشہداء کو اللہ نے عظمت عطا کی کہ سارے انبیاء علیہ السلام کسی کی اتنی زیارات نہیں جتنی امام حسین کی۔ 3 شعبان پہ مولا حسین کی زیارت، نیمہ شعبان پہ امام حسین کی زیارت۔ چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا آپ کہتے ہیں شب قدر کے بعد افضل ترین رات ہے نیمہ شعبان 15 شعبان، مولا اس رات کی سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ کہ میرے جد حسین کی زیارت۔ توجہ ہے میرے ساتھ، نیمہ شعبان میں امام حسین کی زیارت، پھر 27 رجب بعثت رسول خدا معراج، لیکن زیارت امام حسین۔ میرے بھائی میرے بچے پہنچ رہے ہیں، میں سارے مجمع کی توجہ رہے۔ پھر شب قدر نزول قرآن کی رات، زیارت امام حسین کی مستحب ہے، عید الفطر امام حسین کی زیارت مستحب، یوم عرفہ امام حسین کی زیارت مستحب، عید الاضحیٰ امام حسین کی زیارت مستحب، مجمع نہیں ہے، یوم عاشوراء امام حسین کی زیارت، اربعین امام حسین کی زیارت، ہر تہوار پہ امام حسین کی زیارت، ہر خوشی میں امام حسین کی زیارت، ہر غم میں امام حسین کی زیارت۔ یہ ساری خوشیاں، یہ سارے غم، یہ ساری عیدیں، یہ ساری نمازیں، یہ سارے روزے، یہ قرآن، یہ دعائیں باقی ہیں تو حسین کے صدقے میں۔
آج سب کچھ باقی ہے تو حسین ابن علی کے صدقے میں. آئیں بھائی آخری جملے چند پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کون ہے سید الشہداء. کہ شعبان معظم ہے، واحد مہینہ ہے جس میں کوئی ولادت نہیں، کوئی شہادت نہیں. واحد مہینہ ہے جس میں کوئی کسی معصوم علیہ السلام کی شہادت نہیں. واحد مہینہ ہے. ہر مہینے میں حتیٰ رجب میں بھی ہے، ماہ رمضان میں بھی شہادت ہے. نہیں ہے تو شعبان میں. اور واحد مہینہ محرم کا جس میں کوئی ولادت نہیں، حتیٰ سفر میں بھی ہے. 7 سفر کو ہم مناتے نہیں اور بات، لیکن ولادت ہے. کیوں؟ شعبان میں مولا حسین کا میلاد ہے اور محرم میں سید الشہداء کی شہادت ہے. اس لیے یہاں کوئی شہادت نہیں، وہاں کوئی ولادت نہیں. اللہ پیغام یہ دے رہا ہے حسین جہاں آپ کی خوشی ہے وہاں کوئی غم نہیں، اور جہاں آپ کا غم ہے وہاں کوئی خوشی نہیں. میدان گرامی ایک جملہ میں نے کہا تھا جس پہ تمام کرنا چاہتا ہوں. اس حدیث کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور سن لیجیے جملہ. اب میرے سینے میں طاقت نہیں. میدان گرامی اللہ نے اپنے حرم کی وجہ سے مکہ کو مکرمہ کہا، نبی کے حرم کی وجہ سے مدینہ کو منورہ کہا. سارے مسلمان لکھتے ہیں مدینہ منورہ، ایسا ہے یا نہیں؟ جب آپ جائیں گے نا مدینہ تصویریں لے کے آئیے، ہر جگہ لکھا ہے مدینہ منورہ. سارے ہمارے یہاں پہ جو بھی اگر جو سن رہے ہیں میرے سنی بھائی، تو تمام کے تمام اہل سنت سے سوال کیجئے. ایک ہی بات کہتے ہیں، نبی کی وجہ سے مدینہ ہے منورہ، نہیں ہے مجمع. نبی کی وجہ سے، نبی کی وجہ سے مدینہ منورہ. نہیں، نبی کی وجہ سے مدینہ ہے منورہ. پھر کیوں بحث کرتے ہو وہ نور تھے یا نہیں؟ نبی کی وجہ سے مدینہ منورہ. نجف، اشرف، پوری دنیا میں ہمارے بھائی کہتے ہیں جہاں کوئی مزار ہو وہ ہے شریف. ہر جگہ پہ مقدس مقام کو ہمارے بھائی کہتے ہیں شریف. کیوں؟ یہاں شرف ہے اس لیے شریف. جہاں سب کا شرف ختم ہو جائے وہاں سے علی کا شرف شروع ہوتا. اس لیے نجف ہے اشرف. توجہ، ہر جگہ کا کوئی نہ کوئی لقب ہے. مشہد ہے مقدس، بیت المقدس یا مقدس جو بھی کہہ لیجئے، لیکن اللہ نے یہ اپنے عرش کو عرش معلی کہا، یا پھر کہا کربلا، کربلا معلی. کامل الزیارات میں ابن قولوی نے 1100 سال پہلے حدیث لکھی چھٹے امام علیہ السلام سے کہ پروردگار نے اپنے عرش کو کہا عرش معلی. وہ ہے بلندی پہ، کربلا ہے زمین پہ، پھر معلی کیوں کہا؟ عرش بلندی پہ ہے اس لیے معلی، کربلا روئے زمین پہ ہے تو معلی کیسے؟ اولا سے، بلندی سے معلی. جو ہر سرزمین ناز کرتی تھی مجھ میں سونا ہے، مجھ میں ہیرا ہے، کہ ایک مرتبہ کعبے نے سر اٹھا کر رک جاؤ مجھ میں کعبہ ہے. کہ ساری سرزمینیں ناز کرتی رہے. ایک دن کربلا نے کہا اب خبردار کوئی ناز نہ کرے، مجھ میں حسین ہے. بس بھئی میں نے آپ کی زحمت کا تمام. آئے حدیث کا ترجمہ سن لیجیے. میں یقین مانے کہ 1 گھنٹے سے میں نے وعدہ کیا تھا، مسائل بھی بہت تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن اب جتنا پڑھو قبول کر لیجیے. حدیث مستدرک الوسائل میں بھی ہے، وسائل الشیعہ میں بھی ہے، بحار الانوار میں بھی ہے، کامل الزیارات میں بھی ہے. 4 سے زیادہ تو اللہ نے بھی گواہ نہیں مانگے. میں نے 4 گواہ پیش کر دی. چھٹے امام فرماتے ہیں من زارا قبر الحسین فی یوم عاشورہ،
اور بہت سی جگہوں پہ اضافہ ہے عارفاً بحق، جس نے بھی قبر حسین علیہ السلام کی، حسین ابن علی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی یوم عاشورہ، بعض کامل زیارات میں ہے کہ یوم عرفہ بھی کہا، یوم عرفہ، تو اسے کیا ثواب ملے گا؟ کان کمن زار اللہ فی عرش، ایسا ہے جسے اس نے عرش اعظم پہ اللہ کی زیارت۔ اتنے حوالے دے کے میں نے حدیث کو پیش کیا، اور میں بھی صبح دوبارہ دیکھ رہا تھا ہمارے علماء نے کیا لکھا ہے، تو تمام علماء نے کہا یہ صحیح السند روایت ہے، اس کی روایت کی سند میں شک نہیں، صحیح السند۔ تو اب یہ پوری بحث ہے کہ کیوں چھٹے امام نے فرمایا کہ جیسے اس نے عرش اعظم پہ اللہ کی زیارت کی، توجہ ہے، بسم اللہ بسم اللہ۔ تو اب علماء نے بحث کی، کہتے ہیں عرش کا ملائکہ طواف کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا طواف کر رہے ہیں، آپ خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ کیا اللہ اس گھر میں رہتا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ اسی گھر میں ہے تو اس نے اللہ کو محدود کر دیا، اللہ ہے لا محدود، توجہ رہے، اللہ ہے لا محدود، وہ کسی جگہ نہیں رہتا، وہ کسی گھر میں نہیں رہتا، اس نے اس گھر کو اپنے سے منسوب کیا، تو اس نے کہا جو بھی مکے آئے گا جیسے میری زیارت کی ہو، اور امام فرماتے ہیں کہ یہاں نہیں، زمین پہ نہیں، کربلا میں عاشورے کے دن حسین کی زیارت کا ثواب ایسا ہے جیسے عرش اعظم پہ اللہ کی زیارت کا ثواب، یہاں والا حج نہیں، عرش کے حج کے برابر ثواب، کیوں کا جتنی بڑی قربانی حسین نے دی ہے، یہ اللہ نے ثواب رکھا ہے زائر حسین ابن علی کو۔ بڑی بحث ہے، بس بھئی کبھی بھی کوئی دین کا تمسخر نہ کریں، کبھی بھی دین کے محافظوں کا تمسخر نہ کرنا، کبھی بھی دین کے ماننے والوں کا تمسخر نہ کرنا۔ ارے یہ مجلس میں جاتا ہے، مذاق نہ اڑانا، اے مسلمانوں کبھی تمسخر نہ کرنا، کسی نماز پڑھنے والا کا مذاق نہ اڑانا، دین کی حفاظت کرنے والے کا، دین کی خدمت کرنے والے کا مذاق نہ اڑانا، اور اگر کوئی حسینی ہو تو کبھی اس کا تمسخر نہ کرنا۔ مجھ سے برخوردار نے، سید علی رضا نقوی نے درخواست کی کہ جناب سیدہ کے مسائل چند جملے پڑھ دوں، تو آپ جانتے ہیں نا کہ اگر بیٹا حسین جیسا ہو اور ماں فاطمہ الزہرا ہو تو محبتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ آئیے گا میرے ساتھ چلیے گا، جو روایت، دو روایات سے پڑھنا چاہتا ہوں اور گلے نے ساتھ دیا تو روایت پوری کروں گا جہاں تک پیش کر سکا۔ میری سب اتنی درخواست ہے کہ شعبان معظم کا اختتام ہے، انسان آنسو اس لیے بہاتا ہے کہ دل نرم ہو جائے، یہ دل نرم ہونا تو کبھی ظلم نہیں کرتا، انسان کی شفاعت نجات کے لیے یہ آنسو بہت ہیں۔ ہمارے گناہوں سے اگر کوئی آگ بھڑک جائے تو وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے ان آنسوؤں سے۔ معصوم کے الفاظ جب آنسو بہاتے ہو تو چوتھے امام فرماتے ہیں سب سے افضل آنسو میرے بابا حسین پہ بہانا، کہا کیونکہ وہ ہستی ہیں جن پہ میری پھوپھیوں کو رونے نہیں دیا، جب بھی وہ روتی تھی نا تو ظالم تازیانے مارتے تھے کہ رونے کی اجازت نہیں۔ بس بھئی میں جس بی بی کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلیے گا کہ کون ہے وہ ہستی۔ روایت کے الفاظ ہے، جناب سیدہ نے آ کے ایک مرتبہ رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا، بابا جان حسن کو بھی میں نے بڑی محبت سے پالا ہے، لیکن بابا یہ حسین ایسا ہے، کئی مرتبہ مجھ سے تنہائی میں کہتا ہے یا امی انا عطشان، اماں میں بڑا پیاسا ہوں۔ بابا یہ اس طرح سے کہتا ہے میں پیاسا ہوں، میرا دل پھٹنے لگتا ہے، میرا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، بابا میں سے فوراً پانی پلاتی ہوں، تو پھر بابا یہ مجھے دیکھ کے کہتا ہے یا امی انا مظلوم، اماں میں بڑا مظلوم ہوں۔ بابا یہ بچہ مجھ سے خود کہتا ہے یا امی انا غریب، اماں میں بڑا غریب ہوں۔ بابا یہ بچہ مجھے بہت رلاتا ہے۔ اور بابا جب سے زینب آئی ہے
تو یہ زینب بھی عجیب ہے، جب رونے لگتی ہے نا اور حسین کے حوالے کے پاس آ جائے رونا بند کر دیتی ہے، اور جب حسین کے حوالے سے جھولے سے دور چلا جائے تو پھر رونے لگتی ہے۔ بس رسول خدا کا یہ سنت ہزاروں قطار گریہ کرنے لگے۔ کہا اے فاطمہ یہ وہی حسین اور زینب ہیں جو کربلا جائیں گے۔ بس سب مل کے رو رہے ہیں، جناب سیدہ، جناب رسول خدا، جناب مشفق شاہ، تو بہت محبت ہے پنجتن کو سب کو جناب سید الشہداء سے۔ میں یقین مانیے جو بہت سے جملے پڑھنا چاہتا تھا فضائل کے مکمل نہیں کر سکا، لیکن زندگی رہی کسی اور موقع پہ اگر آنا نصیب ہوا کہ سفر بہت زیادہ رہتا ہے۔ جب بھی سفر کرے نا تو ایک مسافرہ کو ضرور یاد کیجیے گا، ایک ایسی بیوی جس کے پاؤں میں کانٹے لگے تھے اور ان کے ساتھ کوئی بیمار امام تھے، اور آج جب آنکھوں میں آنسو آئے تو سب مل کے ایک مرتبہ ایک اور چھوٹی بیوی کو یاد کیجیے گا۔ آپ کے گھروں میں بھی بیٹیاں ہیں، ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، مجھے معاف کیجیے گا، ایک ایسی بیوی بھی ہیں شام کے اس سفر میں جنہیں مدینے واپس جانے کا بہت شوق تھا، لیکن اس بیوی کی قبر زندان میں بنے۔ ادرکم اللہ۔ بس بھائی جو روایت میں پڑھنا چاہتا ہوں، میری آپ سے درخواست ہے ذرا آنکھیں بند کر کے ذرا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ کربلا چلیے گا۔ جب بھی شب جمعہ آتی ہے تو جناب سیدہ مدینے سے کربلا آ جاتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ تو علماء کہتے ہیں کیوں بھی کربلا آ جاتی ہیں؟ تو لکھا یہ ہے کہ اپنے بیٹے حسین کی زیارت کے لیے آتی ہیں۔ میرا دل یہ کہتا ہے، بی بی کہتی ہوں گی میرے لال آپ اتنے زخموں سے چور چور ہیں، آپ کو مدینے آنے کی ضرورت نہیں، ماں خود کربلا آ جائے گی۔ اجرکم اللہ۔ آئیں ذرا بھائی وہ روایت پڑھنا چاہ رہا ہوں، میں ساری تمہید باندھ رہا ہوں اس روایت کے لیے، کاش میں وہ روایت پڑھ پاؤں کہ روز قیامت چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب خاتون جنت میدان محشر میں تشریف لائیں، منادی ندا دے گا یا اہل محشر غضوا ابصارکم، محشر والوں نظریں جھکا لو فاطمہ آ رہی۔ کہا مولا لیکن آپ نے فرمایا تھا آپ کی دادی زہرا پردے میں آئیں۔ کہا ہاں۔ کہا پھر کیوں کہا جائے گا نظریں جھکا دو؟ کہا ایسی حالت میں آئیں گی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ نہیں پہنچا پا رہا، اب ذرا میری طرف دیکھیے گا، کیسی حالت میں آئیں گی کہ کوئی برداشت نہیں کر سکے گا؟ بی بی کے ہاتھوں میں ایک کرتا ہوگا۔ مولا اور کیا لے کے آئیں گے؟ کہا میرے دادا علی مرتضیٰ سوال کریں گے سیدہ آپ کے بابا پوچھ رہے ہیں امت کی شفاعت کے لیے کیا لائیں گے؟ تو میری دادی زہرا فرمائیں گی یا ابوالحسن میں عباس کے 2 بازو لاؤں۔ پوری امت کی شفاعت کے لیے میرے چچا عباس کے بازو کافی۔ ادرکم اللہ۔ بس بھائی سنیں گے 2 جملے مساجد، بس آج آپ تفصیل سے سنیں گے میرے بھائیوں سے، لیکن مجھ سے بھی 2 جملے سن لیجیے۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ جیسے ہی میدان محشر میں آئیں گی خود خالق ندا دے گا، اللہ کہے گا اے فاطمہ آج آپ جو مانگیں گی میں عطا کروں گا، جو مانگیں گی عطا کروں گا۔ تو جناب سیدہ فرمائیں گی پروردگارا مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے۔ ایک پردے پہ دونوں کی شہادت دکھائی جائے گی، آپ کے سامنے بھی اسکرین لگائی جاتی ہے نا جیسے، ویسے ہی پردے پہ اللہ شہادت دکھائے گا دونوں بیٹوں کو۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے گا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک کے کلیجے کے ٹکڑے نظر آئے، دوسرے کی کٹی ہوئی رگیں نظر آئیں، ایک ملعون رگیں کاٹ رہا، جناب سیدہ بلند آواز سے روئیں گی، برقعے کا دامن پھیلائیں گی پروردگارا میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، پروردگارا میرے دونوں بیٹوں کو اتنی بے دردی سے مارا گیا۔ ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا فاطمہ آج آپ جو مانگے گی عطا ہوگا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جناب سیدہ کہیں گی پروردگارا میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک
تک میرے بیٹوں کا ایک ایک رونے والا جنت میں نہ چلا جائے. اللہ کہے گا فاطمہ آپ کو حق ہے جس کی چاہیے شفاعت کی جائے. آپ میں سے ایک ایک کبھی بھی اشارہ کر کے کہیں گے ان سب کو جنت میں لے جاؤ جو رونے والا ہوگا. آئے ذرا ایک آخری جملے پہ ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا. یقین مانی میری اس وقت سینے میں عجیب و غریب تکلیف ہے, کہا کچھ نہیں جا رہا. میں نے پورا زور لگا دیا فضائل کے اندر, لیکن مسائل پہ بس ایک جملہ جس میں تمام کروں گا. بس مجھے معاف کیجیے گا کہ جس طرح سے میں جو ذہن میں مجموع لے کے آتا میں مکمل نہیں کر سکتا. جس جملے پہ تمام کرنا چاہتا ہوں, روز عاشورہ ہے, زیارت امام حسین بعد میں برآمد ہوگی. مجھے صرف جناب سیدنا کے 2 جملوں کو پیش کرنا. اس روایت کے میرے بھائی نے, میرے برخوردار نے مجھ سے درخواست کی. روز عاشورہ ہے, جناب سید الشہداء ذوالجناح پہ ہے. جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ آواز آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. بس بھی ندا کا آنا تھا. کسی بی بی نے اپنے برقعے کا دامن پھیلایا, کربلا کی زمین پہ زلزلہ آنے لگا. جناب سیدہ زینب کبریٰ نے اپنے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے خیمے سے باہر آ گئے. بس باہر آنا تھا, کربلا میں زلزلہ سا آنے لگا. جس جملے پہ تمام کرنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں, میرے طرف دیکھیے گا. جیسے جناب سید الشہداء کو ذوالجناح سے زمین پہ آتا دیکھا, جناب زینب نے دیکھا, سوال کیا انت اخی, کیا آپ میرے بھائی حسین ہیں, کیا آپ میرے ماں جائے ہیں. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے یہ نہیں کہ میں حسین ہوں, کہا یا زینب ارجعی الی الخیام, زینب خیمے میں واپس چلی جائیے. ابھی جب شمر امامہ اتارے گا, بالوں میں ہاتھ ڈالے گا, خنجر چلائے گا, آپ سے برداشت نہیں. لعنت اللہ علی القوم.